رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ پورے گھر پر ایک بھیانک خاموشی طاری تھی۔ حرم پانی پینے کے لیے کچن کی طرف آئی ہی تھی کہ اسے ٹیرس کے ادھکھلے دروازے سے سگریٹ کا دھواں اور کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ سامنے شاہمیر کھڑا تھا، جو کل ہی امریکہ سے واپس آیا تھا۔ وہ فون پر کسی سے بہت غصیلے اور دھیمے سے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ وہ فائل غائب ہونی چاہیے۔ اگر اس بوڑھے کو ذرا بھی شک ہوا تو میں اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا، شاہمیر نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے کہا۔ حرم کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس چھوٹ گیا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ فرش پر ٹوٹ گیا۔ شاہمیر نے مڑ کر دیکھا۔ حرم خوف سے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن شاہمیر نے 2 قدموں میں اس کا فاصلہ طے کیا اور اس کا بازو مڑوڑ کر اسے دیوار سے جا لگایا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ چپ چاپ بیٹھی رہو، نہیں تو جان لے لوں گا۔ مجھے جانے دے شاہمیر، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ سگریٹ پیتے یا فون پر کیا کہہ رہے تھے۔ وہ روتی معصومیت سے بولی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آنسو نہیں چھپا پا رہی تھی۔ شاہمیر کے چہرے پر ایک سرد اور خوفناک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے حرم کے چہرے کے قریب ہو کر کہا، تم نے جو سنا ہے حرم، اگر وہ اس کمرے سے باہر گیا تو یاد رکھنا تمہاری یہ معصومیت تمہاری سب سے بڑی دشمن بن جائے گی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑی میرا ہاتھ، حرم نے تڑپ کر کہا۔ شاہمیر نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، جاؤ اب اور اپنے اس آنسوؤں والے ڈرامے کو بند کرو۔ حرم وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اگلی صبح حرم رات بھر کی جاگی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ خوف اور سچائی کی جنگ میں آخر کار سچائی جیت گئی۔ وہ کانپتے قدموں سے دادا سائی کے کمرے میں داخل ہوئی اور روتے ہوئے رات کا پورا منظر اور شاہمیر کی سگریٹ نوشی کا بتا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد پورے خاندان کو لاؤنج میں جمع کر لیا گیا۔ دادا سائی کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ شاہمیر آرام سے صوفے پر بیٹھا چائے پی رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شاہمیر کھڑے ہو جاؤ، دادا سائی کی کڑکتی دار آواز گونجی۔ شاہمیر سکون سے کھڑا ہوا۔ جی دادا سائی، کیا ہوا؟ تم امریکہ سے یہ سب سیکھ کر آئے ہو؟ رات کے اندھیرے میں سگریٹ نوشی اور پتہ نہیں کن لوگوں سے فون پر سودے بازیاں؟ دادا سائی نے غصے سے اپنا ہاتھ میز پر مارا۔ شاہمیر کی نظریں گھومی اور سیدھی لاؤنج کے کونے میں کھڑی حرم پر ٹک گئی۔ اس کی نظروں میں اتنا غصہ اور سرد مہر تھا کہ حرم نے ڈر کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ دادا سائی، آپ ایک چھوٹی لڑکی کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں؟ شاہمیر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حرم کبھی جھوٹ نہیں بولتی اور تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ آج کے بعد تمہارا باہر جانا بند اور تمہارے تمام اکاؤنٹس میرے زیر اثر رہیں گے جب تک تم سدھر نہیں جاتے۔ دادا سائی نے اپنا آخری فیصلہ سنایا اور چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد لاؤنج میں صرف شاہمیر اور حرم رہ گئے۔ شاہمیر سست قدموں سے چلتا ہوا حرم کے قریب آیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں سچ بولنے کا؟ شاہمیر نے انتہائی دھیمے مگر زہریلے لہجے میں پوچھا۔ میں نے وہی کیا جو ٹھیک تھا، حرم نے ہمت جمع کر کے کہا، مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جانتی ہو مجھے دھوکہ دینے والوں سے کتنی نفرت ہے؟ شاہمیر نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا۔ اب دیکھو میں اس معصومیت کا کیا حشر کرتا ہوں۔ اب تم ہر پل مرو گی حرم۔ میں آپ سے نہیں ڈرتی شاہمیر، آپ نے جو غلط کیا میں نے صرف وہ دادا سائی کو بتایا۔ حرم نے اپنے لہجے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی مگر اس کی مٹھیاں سختی سے بھین چکی تھیں۔ شاہمیر نے ایک گہرا طنزیہ قہقہہ لگایا اور قدم آگے بڑھایا۔ حرم نے خوف سے پیچھے ہونا چاہا مگر پیچھے دیوار تھی۔ شاہمیر نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ نہیں ڈرتی؟ تو پھر یہ تمہاری سانسیں اتنی تیز کیوں چل رہی ہیں؟ یہ تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اس نے حرم کی نم ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں پوچھا۔ چھوڑی مجھے، کوئی آ جائے گا۔ حرم نے روتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر شاہمیر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ آنے دو، سب کو آنے دو، میں بھی دیکھوں کہ اب تمہیں میرے غصے سے کون بچاتا ہے۔ اب اس گھر میں تمہارا ہر دن ایک نئے خوف سے شروع ہوگا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ شاہمیر نے سگریٹ کی ایک سلگتی ڈبیا اس کے سامنے لہرائی اور اسے وہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر مڑ گیا۔ حرم وہیں فرش پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شاہمیر کے دل میں چھپی نفرت اب کیا نیا طوفان لانے والی تھی۔ اگلی شام دادا سائی نے ایک بار پھر سب کو لاؤنج میں طلب کیا۔ حرم چائے کی ٹرے لیے داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ شاہمیر دادا سائی کے پیروں کے پاس صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب پراسرار مسکراہٹ تھی۔ حرم بیٹی یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو، دادا سائی نے نرمی سے کہا۔ حرم ٹرے میز پر رکھ کر دادا سائی کے قریب بیٹھ گئی مگر اس کی نظریں شاہمیر پر تھیں جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاہمیر نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لی حرم، اور اس نے سدھرنے کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے جس میں تمہاری رضامندی شامل ہے۔ دادا سائی کی بات پر حرم کا دل بری طرح دھڑکا۔
کیسا فیصلہ دادا سائی؟ حرم نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ شامیر نے اپنی نظریں حرم پر جمائی اور بولا، دادا سائی چاہتے ہیں کہ میں اب پاکستان میں ہی رہوں اور سنبھل جاؤں، اور مجھے سنبھالنے کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے دادا سائی سے تمہارا ہاتھ مانگا ہے حرم۔ حرم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لرزا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا دادا سائی، میں اس شخص سے شادی نہیں کر سکتی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کوئی چال ہے۔ وہ روتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ حرم، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ شامیر تمہارا کزن ہے اور وہ اپنی اصلاح چاہتا ہے۔ دادا سائی نے کچھ خفگی سے کہا۔ دادا سائی، آپ اس کی معصومیت پر مت جائیں، یہ مجھ سے ڈرتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے میں اب بھی وہی پرانا شامیر ہوں، لیکن میں بدلنا چاہتا ہوں صرف اس کے لیے۔ شامیر نے اتنے دکھ سے کہا کہ کوئی بھی اس کی اداکاری پر یقین کر لیتا۔ فیصلہ ہو چکا ہے حرم، اگلے ہفتے تم دونوں کا نکاح ہے، دادا سائی نے حتمی انداز میں کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ سب کے جاتے ہی شامیر اٹھا اور روتے ہوئے حرم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم کیا سمجھتی تھی حرم؟ دادا سائی کو میرا سچ بتا کر تم جیت گئی؟ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم نے میری زندگی کے فیصلے دادا سائی کے ہاتھ میں دیے تھے نا، اب میں نے تمہاری پوری زندگی اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اب بھگتو اپنے سچ کی سزا۔ حرم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ پورے گھر میں شہنائیوں کا شور تھا۔ سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں لپٹی وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ ابھی چند منٹ پہلے قاضی صاحب نے اسے دستخط لیے تھے اور وہ اف تک نہ کر سکی۔ دادا سائی کی عزت کے لیے اس نے خود کو اس شخص کے نام کر دیا تھا جو اس کا سب سے بڑا ڈر تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور شامیر اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی اور بڑے سکون سے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ اس کے چہرے پر وہی مانوس سرد مسکراہٹ تھی جس سے حرم کا دل لرز اٹھتا تھا۔ شامیر سست قدموں سے چلتا ہوا حرم کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں دونوں کی نظریں ملی۔ تو مبارک ہو بیگم شامیر احمد، سچ کی جیت کا ذائقہ کیسا لگا؟ شامیر نے جھک کر اس کے کان کے پاس انتہائی دھیمے اور زہریلے لہجے میں کہا۔ حرم نے تڑپ کر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرا اور آئینے سے دور ہٹتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، مجھے ہاتھ مت لگانا شامیر، تم ایک نمبر کے مکار انسان ہو۔ دادا سائی کو ایک دن تمہاری حقیقت پتہ چل جائے گی کہ تم کتنے گرے ہوئے ہو۔ شامیر نے ایک گہرا قہقہہ لگایا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ حرم پیچھے ہٹتی، شامیر نے اس کا نازک چہرہ اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی کل رات والی وحشت جاگ اٹھی تھی۔ دادا سائی، شامیر نے تنزن کہا، دادا سائی اب میری مٹھی میں ہے حرم، اور تم اب اس فکس میں ہو جہاں سے باہر جانے کا راستہ صرف اور صرف میری مرضی سے ملتا ہے۔ یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا؟ اب تمہاری پوری زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ حرم کی آنکھوں سے آباء و اجداد کی دی ہوئی سرخی بہہ نکلی۔ تم مجھ سے انتقام لے رہے ہو نا، صرف اس لیے کہ میں نے دادا سائی کو تمہارا سچ بتایا؟ شامیر نے اس کا چہرہ جھٹکے سے چھوڑا اور جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکالتے ہوئے کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ انتقام نہیں حرم، یہ تو بس شروعات ہے۔ ابھی تو تمہیں اس فائل کا حساب دینا ہے جو میرے اور دادا سائی کے درمیان کھڑی ہے، اور یاد رکھنا اب تم ہر پل مرو گی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سگریٹ سلگانے لگا۔ جاتے جاتے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پھینک دیا۔ حرم نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا۔ وہ دادا سائی کی دستخط شدہ جائیداد کے کاغذات تھے۔ اگلی صبح حرم رات بھر کی جاگی ہوئی تھی۔ بوجھل قدموں سے کچن میں آئی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سو چکی تھی۔ وہ سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی تاکہ اپنے دل کے طوفان کو چھپا سکے۔ ابھی وہ چائے کی کٹوری چولہے پر رکھی رہی تھی کہ لاؤنج سے دادا سائی کی آواز آئی، حرم بیٹی ذرا یہاں آنا۔ حرم نے پلو سے اپنے آنسو پوچھے اور لاؤنج میں آئی۔ دادا سائی صوفے پر بیٹھے تھے اور ان کی برابر میں شامیر بڑے با ادب طریقے سے سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے دنیا کا سب سے شریف لڑکا ہو۔ جی دادا سائی، حرم نے دھیمی آواز میں کہا۔ بیٹی شامیر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اب کوئی غلط کام نہیں کرے گا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے سنبھالو۔ دادا سائی نے شفقت سے کہا۔ شامیر نے چائے کا کپ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور جان بوجھ کر اس کی انگلیاں حرم کی لرزتی ہوئی انگلیوں سے مس کر دیں۔ حرم کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ شامیر نے دادا سائی کی طرف دیکھ کر معصومیت سے کہا، جی دادا سائی، حرم میرا بہت خیال رکھ رہی ہے، رات بھر جاگتی رہی ہے میرے لیے، بس تھوڑی گھبرائی ہوئی ہے۔ دادا سائی مسکرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئے، شامیر کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ وہ اٹھا اور حرم کو کچن کی دیوار سے جا لگایا۔ چائے کا گرم کپ اس نے حرم کے چہرے کے بالکل پاس رکھا جس کی بھاپ حرم کی گالوں کو چھو رہی تھی۔ سب کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ حرم نے غصے اور خوف کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ سچ بولنے کا ٹھیکہ تو صرف تم نے لے رکھا ہے نا حرم؟ شامیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے تو کھیل کھیلنے کا شوق ہے،
اب میری بات غور سے سنو. آج رات مجھے وہ فائل چاہیے جو دادا سائی کے کمرے کے لاکر میں ہے. اگر تم نے وہ فائل مجھے نہ لا کر دی تو تمہارے بھائی کے اکاؤنٹ سے جو رقم غائب ہوئی ہے اس کا الزام تمہارے سر جائے گا. میں نے سارے ثبوت تیار کر رکھے ہیں. حرم کی سانسیں رک گئی. میرے بھائی؟ تم نے میرے بھائی کو بیچ میں کیوں گھسیٹا؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ شامیر نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور اس کے چہرے کے اور قریب ہو کر سرگوشی کی. وقت کم ہے حرم، یا تو اپنے بھائی کو چور ثابت ہوتے دیکھو یا پھر رات کو وہ فائل میرے کمرے میں پہنچاؤ. فیصلہ تمہارا ہے. وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ چھوڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور حرم کچن کے سنگی مرمر کے فرش پر بیٹھ کر بے بسی سے رونے لگی. رات کے 2 بج رہے تھے. پورے گھر پر اندھیرا چھایا ہوا تھا. حرم کانپتے قدموں اور لرزتے دل کے ساتھ دادا سائی کے کمرے کے باہر کھڑی تھی. اس نے دھیمے سے دروازہ دھکیلا. دادا سائی گہری نیند میں تھے. حرم نے لاکر کے پاس جا کر شامیر کا بتایا ہوا کوٹ لگایا. لاکر کھل گیا اور اس کے ہاتھ ایک موٹی کالی فائل لگی. جیسے ہی وہ مڑی اچانک پیچھے سے کسی نے مضبوطی سے اس کا منہ بند کر دیا. حرم کا دل حلق میں آ گیا. اس نے تڑپ کر چھپٹنے کی کوشش کی مگر اس شخص کی گرفت بہت مضبوط تھی. وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ شامیر ہے لیکن اندھیرے میں اس شخص کا قد کاٹ شامیر جیسا نہیں تھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی کمرے کی لائٹ جل اٹھی. سامنے شامیر کھڑا تھا. اس کے چہرے پر صدمے کے جھوٹے تاثرات تھے. یہ کیا کر رہی ہو حرم؟ دادا سائی کے کمرے میں آدھی رات کو چوری؟ شامیر کی کڑک دار آواز گونجی. شور سن کر دادا سائی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے. سامنے حرم کے ہاتھ میں فائل اور کمرے میں شامیر کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی. حرم کی آنکھیں پھٹ گئی. اس نے فائل نیچے گرائی اور لرزتی انگلی سے شامیر کی طرف اشارہ کیا. تسائی، یہ تم نے تو مجھے کہا تھا شامیر، تم نے میرے بھائی کو بلیک میل. حرم بس کرو. شامیر نے بات کاٹتے ہوئے بڑے دکھ سے دادا سائی کی طرف دیکھا. دادا سائی مجھے معاف کر دیں. حرم شاید نیند میں چلنے کی عادی ہے یا پھر اس کی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. یہ گھبرا کر یہاں آ گئی. آپ آرام کریں، میں اسے لے جاتا ہوں. دادا سائی نے حرم کو دیکھا. کمرے میں آتے ہی شامیر نے حرم کو جھٹکے سے اندر دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا. حرم غصے سے اس پر چڑھ دوڑی. تم نے مجھے کیوں پھنسایا؟ وہ فائل کہاں ہے؟ اور وہ اندھیرے میں کون تھا؟ شامیر سست قدموں سے اس کے قریب آیا. اس نے حرم کی گال پر بہتا ہوا آنسو اپنی انگلی سے پوچھا. اس کا لہجہ اچانک بہت نرم لیکن زہریلا ہو گیا. وہ فائل تو میرے آدمی نے اندھیرے میں تم سے لے لی حرم، لیکن اب دادا سائی کی نظر میں تم مشکوک ہو چکی ہو. اب اس گھر میں تمہارا کوئی سچ کام نہیں آئے گا. اگلے 2 دن حرم کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے. دادا سائی کا رویہ اس کے ساتھ سرد ہو چکا تھا اور شامیر کی مسکراہٹ اب پہلے سے زیادہ خوفناک تھی. دوپہر کے وقت شامیر واش روم میں تھا جب اس کا فون بیڈ پر بجنے لگا. حرم نے دیکھا اسکرین پر جیسیکا نام لکھا چمک رہا تھا. حرم نے ایک گہرا سانس لیا، دل مضبوط کیا اور فون اٹھا کر کان سے لگا لیا. شامیر تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ دوسری طرف سے ایک لڑکی کی غسیلی انگریزی آواز آئی. تم نے اس پاکستانی لڑکی سے شادی کیوں کی؟ ہمارا پلان تو کچھ اور تھا. اگر اس بوڑھے کو پتہ چل گیا کہ تم امریکہ سے کس مشن پر آئے ہو تو سب برباد ہو جائے گا. حرم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی واش روم کا دروازہ کھلا. شامیر تولیے سے بال سکھاتا باہر آیا اور حرم کے ہاتھ میں فون دے کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اس نے 2 قدموں میں فاصلے طے کیا اور حرم کی کلائی کو اتنی سختی سے دبوچا کہ حرم کے منہ سے سسکاری نکل گئی. تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرا فون اٹھانے کی؟ وہ غصے سے پھنکارا. حرم نے اپنی تکلیف کو چھپایا اور اس کی وحشی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی. کون ہے وہ جیسیکا؟ تم نے اس گھر اور دادا سائی کو برباد کرنے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے نا؟ تم امریکہ سے کسی مشن پر آئے ہو شامیر. میں سب سمجھ گئی ہوں. شامیر کا غصہ اچانک ایک سرد اور گہری ہنسی میں بدل گیا. اس نے کلائی پر گرفت ڈھیلی کی مگر اس کے چہرے پر جھک گیا. ہاں تو تم کیا کرو گی حرم؟ کیا پھر سے دادا سائی کے پاس جاؤ گی؟ جاؤ، بتا دو انہیں، لیکن یاد رکھنا اب وہ ایک چور لڑکی کی بات پر کبھی یقین نہیں کریں گے. حرم نے بے بسی سے اسے دیکھا. وہ جال میں اس طرح پھنس چکی تھی کہ سچ بولنے کے سارے راستے بند تھے مگر اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ اس جیسیکا کا سچ سامنے لا کر رہے گی. شام کو گھر میں شامیر کے چچا اور پھوپھی کی دعوت تھی. پورا خاندان لاؤنج میں جمع تھا. حرم گمسم کھڑی سب کو جوس پیش کر رہی تھی. جیسے ہی وہ شامیر کے پاس پہنچی شامیر نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا دیا. حرم تم تھک گئی ہو، بیٹھو. شامیر نے اتنی محبت سے کہا کہ حرم کا دل زور سے دھڑکا. اس نے سب کے سامنے چکن کا ایک نوالا توڑا اور حرم کی لبوں کے قریب لے گیا. حرم نے اپنا منہ پیچھے کرنا چاہا مگر شامیر نے اس کی کمر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اسے مضبوطی سے تھاما اور اس کے کان میں دھیمے سے سرگوشی کی. مسکراؤ بیگم، سب دیکھ رہے ہیں. اگر تم نے یہاں کوئی ڈرامہ کیا تو تمہاری چھوٹی بہن کا رشتہ جہاں ہونے والا ہے میں اسے 1 منٹ میں توڑوا دوں گا.
میرے پاس بہت طریقے ہیں۔ حرم نے خوف سے شامیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے مجبوراً نوالا منہ میں لیا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ خاندان والے دونوں کی محبت دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ رات کو کمرے میں داخل ہوتے ہی حرم نے اپنا دوپٹہ بیڈ پر پڑھا۔ تم کتنے چہرے بدلتے ہو شامیر، مجھے تمہارے اس منافقانہ رویے سے گھن ہوتی ہے، اور سب کے سامنے محبت کا ناٹک اور اکیلے میں یہ زہر۔ شامیر نے اپنی قمیض کے اوپر کے بٹن کھولے اور اس کے بکھرے بال بڑی نرمی سے اس کے کان کے پیچھے کیے۔ اس کا لمس حرم کے وجود میں سنسنی دوڑا گیا۔ یہ منافقت نہیں، یہ میری گرفت ہے حرم۔ اس نے انتہائی دھیمے اور رومانوی مگر کاٹدار لہجے میں کہا، تم جتنا تڑپو گی، جتنا مجھ سے دور بھاگو گی، مجھے تمہیں اپنے قریب لانے میں اتنا ہی مزہ آئے گا۔ حرم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں دشمنی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی تڑپ تھی جسے شامیر خود بھی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلے دن شامیر کا موڈ انتہائی خراب تھا۔ وہ بار بار اپنے فون کو دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر تناؤ واضح تھا۔ رات کو جب حرم کمرے میں آئی تو شامیر نے غصے میں اس کا ہینڈ بیگ اٹھایا اور اسے فرش پر الٹ دیا۔ حرم کی ڈائری، لپسٹک اور چابیاں فرش پر بکھر گئیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شامیر، حرم چلائی۔ شامیر نے غصے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے قریب کھینچا۔ کہاں ہے وہ دوسرا فون؟ تم کس کے ساتھ مل کر میرے خلاف گیم کھیل رہی ہو حرم، بولو۔ حرم حیرت اور خوف سے کانپ اٹھی۔ کون سا دوسرا فون؟ خدا کے لیے شامیر، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اس کمرے سے باہر بھی نہیں جاتی، میں کس کے ساتھ گیم کھیلوں گی؟ شامیر نے اپنا فون اس کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ اس پر ایک نامعلوم نمبر سے میسج آیا ہوا تھا۔ شامیر، بہت شوق ہے نا تمہیں معصوم بننے کا، تمہاری بیوی کو تمہارا امریکی سچ پتہ چلنے والا ہے، اپنی بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شامیر نے حرم کی نم ہوتی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں بولا، اگر مجھے پتہ چلا کہ اس بلیک میلر کے پیچھے تمہارا یا تمہارے بھائی کا ہاتھ ہے تو میں بھول جاؤں گا کہ تم دادا سائی کی لاڈلی ہو، میں تم دونوں کو مٹا دوں گا۔ حرم نے ڈرنے کے بجائے اپنی ہمت جمع کی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم خود گناہوں کی دلدل میں ہو شامیر، جو انسان خود غلط ہوتا ہے اسے پوری دنیا اپنی دشمن نظر آتی ہے، مجھے تمہاری کسی فائل یا سچ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شامیر نے اسے دیکھا۔ حرم کی معصومیت اور اس کا یہ روپ اسے اندر تک ہلا گیا تھا۔ اسی وقت شامیر کے فون پر ایک اور میسج ٹون بجی۔ مسلسل ذہنی دباؤ، خوف اور شامیر کی روز روز کی دھمکیوں نے حرم کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ رات کے آخری پہر حرم کو شدید بخار ہو گیا۔ وہ بیڈ پر پڑی تڑپ رہی تھی اور اس کا پورا وجود تپ رہا تھا۔ شامیر کی آنکھ کھلی تو اس نے حرم کے سسکنے کی آواز سنی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور جیسے ہی اس نے حرم کے ماتھے پر ہاتھ رکھا وہ چونک اٹھا۔ حرم کا جسم آگ کی طرح جل رہا تھا۔ شامیر، مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا دادا سائیں۔ حرم تیز بخار کی حالت میں بڑبڑاتی ہوئی رو رہی تھی۔ شامیر کا دل پہلی بار بری طرح دھڑکا۔ اس کے چہرے سے سارا تکبر اور غصہ غائب ہو گیا۔ وہ جلدی سے واش روم گیا، پانی کا باؤل اور پٹیاں لے کر آیا۔ وہ پوری رات حرم کے سر پر پٹیاں رکھتا رہا۔ اس کی سسکیاں سن کر شامیر کے اندر کا سنگ دل انسان پہلی بار پگھل رہا تھا۔ تم اتنی کمزور ہو حرم، شامیر نے دھیمے سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے خود سے کہا، تو پھر مجھ سے لڑنے کی ہمت کیوں کرتی ہو؟ کیوں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتی ہو؟ صبح کے وقت جب حرم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو بخار کم ہو چکا تھا، مگر وہ نڈھال تھی۔ اس نے دیکھا کہ شامیر بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے سو رہا تھا۔ حرم نے جیسے ہی اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، شامیر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور اپنے چہرے پر دوبارہ وہی سختی لے آیا۔ اٹھ گئی تم؟ چلو چپ چاپ یہ دوا پیو، مرنے نہیں دوں گا تمہیں، ابھی تو میری سزا پوری نہیں ہوئی، اتنی جلدی جان نہیں چھوٹے گی تمہاری۔ حرم نے دوا کا چمچ لیتے ہوئے شامیر کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں غصے کا صرف ایک قول تھا، جبکہ اس کے پیچھے چھپی بے چینی اور فکر کو حرم اب صاف محسوس کر سکتی تھی۔ دشمنی کے اس سفر میں اب ایک نیا احساس شامل ہو رہا تھا۔ دادا سائی کو رات کے اندھیرے میں کسی نے سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا اور ان کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی۔ پورا خاندان رو رہا تھا، مگر حرم کے دل میں ایک دوسرا ہی طوفان تھا۔ اسے شامیر کی وہ پہلی دھمکی یاد آ رہی تھی، میں اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا۔ شامیر ہسپتال کے کوریڈور میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ حرم کانپتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے جا لگایا۔ تم نے کیا ہے نا یہ سب؟ حرم نے روتے ہوئے دھیمی مگر لرزتی آواز میں پوچھا۔ تم نے رات فون پر کہا تھا کہ تم اس بوڑھے کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دو گے، بولو شامیر، جائیداد کے لیے تم اتنے گر گئے کہ دادا سائی کی جان لینے کی کوشش کی۔ خاندان کے باقی لوگ بھی مڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ چچا نے غصے سے کہا، شامیر، اگر حرم سچ کہہ رہی ہے تو ہم تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ شامیر نے حرم کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکے۔ اس کا چہرہ غصے سے نہیں بلکہ ایک عجیب زردی سے بھرا ہوا تھا، جیسے اسے گہرا صدمہ پہنچا ہو۔ اس نے حرم کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب دشمنی نہیں، ایک گہرا پچھتاوا تھا۔ حرم،
میں جتنا بھی برا ہوں دادا سائی پر حملہ نہیں کر سکتا، وہ میرے بھی دادا ہیں، اپنے الفاظ واپس لو۔ اس کا لہجہ دھیما مگر کاردار تھا۔ ڈاکٹر باہر آیا اور بولا، پولیس کو بلانا پڑے گا، یہ ایک قاتلانہ حملہ ہے، ہمیں گواہ چاہیے۔ چچا نے حرم کی طرف دیکھا۔ حرم بیٹی بتاؤ پولیس کو کہ اس شامیر نے کیا کیا ہے۔ حرم نے شامیر کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک عجیب سا خوف اور سچائی تھی جو شامیر نے کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ حرم کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور سب کے سامنے جھوٹ بول دیا۔ نہیں چچا سائیں، شامیر رات بھر میرے ساتھ کمرے میں تھا، یہ وہاں نہیں جا سکتے، یہ حملہ کسی باہر والے نے کیا ہے۔ شامیر نے حیرت اور گہرے صدمے سے حرم کو دیکھا۔ جس لڑکی نے اسے پھنسایا تھا اسی نے آج اسے قانون کے شکنجے سے بچا لیا تھا۔ اسپتال سے واپسی پر کمرے کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ شامیر کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور حرم بیڈ پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ شامیر سست قدموں سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں کیا ایسا؟ شامیر نے انتہائی دھیمے لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز میں اس بار کوئی زہر نہیں تھا۔ تم تو مجھے برباد دیکھنا چاہتی تھی نا حرم، پولیس کے حوالے کر دیتی، تمہاری جان چھوٹ جاتی مجھ سے۔ حرم نے آنسو پوچھتے ہوئے منہ پھیرا، میں نے یہ دادا سائی کے لیے کیا، اگر وہ ہوش میں آئے اور انہیں پتہ چلا کہ ان کے اپنے پوتے نے یہ کیا، خواہ تم نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتے، اور تمہاری آنکھیں کہہ رہی تھی کہ تم نے یہ نہیں کیا۔ میں جھوٹ اور جھوٹے الزام میں کسی کو نہیں پھنسا سکتی۔ شامیر نے ایک گہرا سانس لیا اور بیڈ پر اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس کا لفظ اس بار خوفناک نہیں تھا بلکہ اس میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ حرم، وہ فائل جو میں نے لاکر سے نکلوائی تھی وہ دادا سائی کے خلاف نہیں تھی۔ شامیر نے اعتراف کیا، وہ میرے مرحوم والد کے کچھ پرانے قرضے کے کاغذات تھے جن پر دادا سائی کی غلط دستخط کروا کر کوئی انہیں بلیک میل کر رہا تھا۔ میں وہ کاغذات حاصل کر کے اس بلیک میلر کا منہ بند کرنا چاہتا تھا تاکہ دادا سائی کو دکھ نہ ہو۔ حرم حیرت زدہ رہ گئی، تو تم نے اس رات فون پر، اور وہ جیسیکا کوئی لڑکی نہیں ہے حرم؟ شامیر نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، وہ امریکہ کی ایک انشورنس کمپنی کی ہیڈ ہے جو میرے والد کے کیس کو ہینڈل کر رہی ہے۔ وہ مجھے الرٹ کر رہی تھی کہ پاکستان میں کوئی میرے خلاف گیم کھیل رہا ہے، اور وہ بلیک میلر اس گھر کے اندر ہی موجود ہے جس نے دادا سائی پر حملہ کیا۔ حرم نے بے بسی سے شامیر کو دیکھا۔ اب جب کہ سچائی سامنے آ چکی تھی، شامیر اب حرم کو دھمکیاں نہیں دیتا تھا بلکہ اس کی حفاظت کرنے لگا تھا، مگر بلیک میلر اب خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا۔ اگلی شام حرم اپنے کمرے میں الماری صاف کر رہی تھی کہ اسے کپڑوں کے بیچ میں ایک گمنام خط ملا۔ اس نے خط کھولا تو اس کے اندر شامیر کی کچھ پرانی تصاویر تھیں جہاں وہ امریکہ میں زخمی حالت میں ہسپتال کے بیڈ پر تھا، اور نیچے لکھا تھا، حرم اپنے شوہر کو بچا سکتی تو بچا لو، وہ فائل ہمیں واپس کرو ورنہ اگلی بار شامیر کی لاش ہوگی۔ حرم کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ خط لے کر بھاگتی ہوئی شامیر کے پاس آئی جو اسٹڈی روم میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ شامیر دیکھیں یہ کیا ہے؟ حرم نے کانپتے ہاتھوں سے خط اس کے سامنے رکھا۔ یہ لوگ تمہیں مارنا چاہتے ہیں، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے؟ شامیر نے خط دیکھا، پھر اس نے حرم کے دونوں ہاتھوں کو اپنی مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے حرم کو بغیر کسی سختی یا طنز کے چھوا تھا۔ تم میری فکر کر رہی ہو حرم؟ شامیر نے اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی مخلصانہ لہجے میں پوچھا، کیا تمہیں اب اس وحشی شامیر سے ڈر نہیں لگتا؟ حرم نے نظر جھکا لی۔ اس کی مٹھیاں اب بھی بھنجی ہوئی تھی، مگر خوف سے نہیں، جذبات سے۔ مجھے اس شامیر سے ڈر لگتا ہے جو مجھے دیوار سے لگاتا تھا، اس سے نہیں جو اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے خود کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ پلیز کچھ کریں شامیر، میں اب اکیلے نہیں ہوں حرم، اب تم میرے ساتھ ہو۔ شامیر نے دھیمے سے کہا۔ اچانک پورے گھر کی لائٹس چلی گئیں اور راؤنڈ سے کسی کے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ شامیر نے حرم کو کمرے میں رکھنے کا اشارہ کیا اور خود اندھیرے میں لاؤنج کی طرف بڑھا۔ کون ہے وہاں؟ اس کی کڑکدار آواز گونجی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی شامیر واپس کمرے کی طرف بھاگا، اسے حرم کے منہ پر ہاتھ رکھنے اور اس کی دبی دبی چیخ سنائی دی۔ شامیر نے کمرے کا دروازہ کھولا، مگر وہاں صرف کھڑکی کھلی تھی اور حرم غائب تھی۔ فرش پر حرم کا سرخ دوپٹہ اور ایک نیا نوٹ پڑا تھا۔ شامیر نے نوٹ اٹھایا، اس پر لکھا تھا، شامیر بھائی، اگر اپنی معصوم بیوی زندہ چاہیے تو وہ اصل کاغذات لے کر آدھی رات کو پرانی ٹیکسٹائل فیکٹری میں پہنچو، اگر پولیس کو بتائے تو حرم کی معصومیت ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ شامیر کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے لگا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی وحشت لوٹ آئی، مگر اس بار یہ غصہ حرم کے لیے نہیں، اس کے اغوا کاروں کے لیے تھا۔ حرم، اگر اسے کچھ ہوا تو میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ وہ غصے سے چلاتا وہ باہر کی طرف بھاگا۔ اسی وقت اس کے فون پر ایک کال آئی، دوسری طرف سے ہنسنے کی آواز آئی۔ یہ آواز شامیر کے لیے اجنبی نہیں تھی، یہ اس کے اپنے چچزاد بھائی کامران کی آواز تھی۔ کامران، تم؟
شامر نے دانت پیستے ہوئے کہا، ہاں شامر بھائی، بہت اچھل رہے تھے نا امیریکا سے آ کر، دادا سائی کی جائیداد پر اکیلے قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ فائل لے کر فیکٹری آؤ، ورنہ تمہاری بیگم کا اگلا دن نہیں چھڑے گا۔ کال کٹ گئی تھی۔ شامر نے بغیر کچھ سوچے گاڑی کی چابی اٹھائی اور فیکٹری کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ پرانی ٹیکسٹائل فیکٹری کے اندھیرے اور بدبودار کمرے میں حرم ایک ٹوٹی ہوئی کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کا سارا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ سامنے کامران ہاتھ میں لکڑی کا ڈنڈا لیے کھڑا ایک شفاف مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ تو ہماری معصوم کزن آخر کار بڑے بھائی کی جال میں پھنسی گئی، کامران نے تنزیہ انداز میں کہا۔ حرم نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ کامران بھائی، آپ اتنے گر سکتے ہیں؟ دادا سائی نے ہمیشہ آپ کو بیٹے کی طرح چاہا اور آپ نے ان پر حملہ کیا۔ چپ رہو حرم، کامران چلایا۔ دادا سائی نے صرف شامر کو دیکھا، میرے باپ کو ہمیشہ پیچھے رکھا۔ وہ جائیداد کے کاغذات میرے والد کا حق ہے جو شامر کے باپ نے قرضے کے نام پر چھپائے تھے۔ اسی وقت فیکٹری کا زنگ آلود دروازہ کھلا۔ شامر اندر داخل ہوا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ ہاتھ میں کالی فائل دیکھ کر کامران کے چہرے پر چمک آ گئی۔ رک جا شامر، ایک قدم بھی آگے بڑھائے تو حرم کا چہرہ بگاڑ دوں گا۔ کامران نے ڈنڈا حرم کی سر کے قریب کرتے ہوئے دھمکی دی۔ شامر نے فائل آگے بڑھائی۔ اس کی آواز میں پہلی بار لرزش تھی۔ یہ لو کامران، لے جاؤ یہ سب، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، حرم کو چھوڑ دو۔ حرم نے حیرت سے شامر کو دیکھا۔ وہ شامر جو کبھی اپنی انا کے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، آج ایک فائل کے لیے التجا کر رہا تھا۔ پہلے فائل پھینکو، کامران نے کہا۔ شامر نے فائل زمین پر پھینک دی۔ کامران جیسے ہی فائل اٹھانے کے لیے جھکا، شامر نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ دونوں کے درمیان زبردست قدم کھچا شروع ہو گئی، مگر اس کی ہمت نہیں ہاری۔ اس نے کامران کو زور سے دھکا دیا اور گرتے گرتے حرم کی رسیوں کو کھولنے لگا۔ حرم بھاگو یہاں سے، بھاگو! شامر نے نیم بے ہوشی کی حالت میں اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ حرم نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی مٹھیاں شامر کے خون آلود قمیص کو گھیر چکی تھیں۔ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز دور سے سنائی دی۔ کامران اور اس کے آدمی فائل اٹھا کر عقبی دروازے سے باہر نکلے۔ شامر وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا سارا اور اس کا حرم کا خون گود میں تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ پورے ہسپتال پر ایک بھیانک خاموشی تھی۔ حرم کو شامر کی وہ رات یاد آئی جب اس نے کچن میں اس کا بازو مڑوڑا تھا۔ کاش میں نے آپ کی بات سن لی ہوتی شامر۔ وہ شیشے کے باہر سے اس کے بے حس و حرکت وجود کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ اب میں ہر پل مروں گی۔ دیکھو میں واقعی ہر پل مر رہی ہوں، لیکن آپ کے غصے سے نہیں، اس خاموشی سے۔ اچانک آئی سی یو کے اندر لگی مشین نے تیز بیپ کرنا شروع کر دی۔ ڈاکٹرز اندر کی طرف بھاگے۔ حرم کا سانس رک گیا۔ اگلی صبح شامر کو ہوش آ گیا تھا، مگر وہ شدید کمزوری کی وجہ سے بول نہیں پا رہا تھا۔ اس کے سر پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ دادا صاحب بھی وہیں موجود تھے جنہیں اب ہوش آ چکا تھا اور وہ سب سچ جان چکے تھے۔ شامر بیٹے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، دادا سائی نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ شامر نے نقاہت سے سر ہلایا اور اس کی نظریں کمرے کے کونے میں کھڑی حرم پر ٹک گئی۔ دادا سائی دونوں کو اکیلا چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ حرم آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیٹھ کے قریب آئی۔ کیوں گئے آپ وہاں اکیلے؟ حرم نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ غصہ اور دکھ اس کے لہجے سے آیا تھا۔ آپ اپنی جان دے دیتے، کیا میں اتنی اہم تھی؟ شامر نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تم نے مجھے پولیس سے بچایا تھا نا حرم، میں احسان مند نہیں رہنا چاہتا تھا، اور ویسے بھی میری موت سے تمہاری جان چھوٹ جاتی۔ شامر بس کریں، حرم نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ طنز بند کریں، کیا آپ کو اب بھی مجھ سے نفرت ہے؟ نفرت؟ شامر نے مڑ کر اس کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز دھیمی مگر گہری تھی۔ کاش میں تم سے نفرت کر پاتا حرم۔ جب تم اس فیکٹری میں کامران کے سامنے بندھی ہوئی تھی تو مجھے لگا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں واقعی اس دنیا کو آگ لگا دوں گا، لیکن تم تو مجھے ایک مکار انسان سمجھتی ہو نا۔ حرم نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھیج دیں۔ میں غلط تھی شامر، میں نے آپ کو غصے سے دیکھا تھا، آپ کے پیچھے چھپے اس درد کو نہیں دیکھا جو آپ اپنے باپ کی وجہ سے سہ رہے تھے۔ اب سچ جان کر کیا فائدہ حرم؟ شامر نے سرد لہجے میں کہا۔ کاغذات کامران کے پاس ہیں، دادا صاحب کی جائیداد خطرے میں ہے، اور اب ہم بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ شامر ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر واپس آ چکا تھا۔ شام کے وقت حرم چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں آئی۔ شامر بیڈ پر ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ چائے پی لیں، ٹھنڈی ہو جائے گی، حرم نے دھیمے سے کہا۔ شامر نے لیپ ٹاپ بند کیا اور چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، شکریہ حرم، میں نے دادا صاحب سے بات کر لی ہے، جیسے ہی یہ کامران کا معاملہ حل ہوتا ہے میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ حرم کے ہاتھ سے چائے کی کیتلی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ آزاد؟ کیا آپ مجھے طلاق چاہتے ہیں؟ تم ہی تو اس شادی سے ناخوش تھی۔ شامر نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے انتہائی
مخلصانہ مگر کاردار لہجے میں کہا، میں نے تم سے زبردستی نکاح کیا تھا تاکہ تمہیں سزا دے سکوں۔ اب جب سزا ختم ہو گئی تو تمہیں میرے ساتھ اس گٹھن میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر میں یہ آزادی نہ چاہوں تو؟ حرم نے ہمت جمع کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ شامر اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ اس ڈرامہ مت کرو حرم، تم مجھ سے ڈرتی ہو، تمہارے یہ کانپتے ہاتھ بتاتے ہیں کہ تمہیں مجھ سے خوف آتا ہے۔ میں آپ سے نہیں، آپ کی اس خاموشی سے ڈرتی ہوں شامر۔ حرم نے روتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے وہ پرانا شامر واپس چاہیے جو مجھ پر غصہ کرتا تھا، جو مجھ سے لڑتا تھا۔ شامر نے اس کے بکھرے بالوں اس کے کان کے پیچھے کیے۔ اس کا لمس حرم کے وجود پہ سنسنی دوڑا گیا۔ تم بہت معصوم ہو حرم، لیکن زندگی اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ کامران کا فون آیا تھا، وہ کل رات دادا سائیں کے پرانے فارم ہاؤس پر فائنل ڈیل کے لیے بلا رہا ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ فارم ہاؤس کے اندھیرے ہال میں کامران اپنے چیلوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ شامر اور حرم دونوں اندر داخل ہوئے۔ شامر کی جیب میں ایک اور لفافہ تھا۔ آ گئے شامر بھائی، لائے ہو اصل جائیداد کے دوسرے حصے کے کاغذات؟ کامران نے ہنستے ہوئے کہا، یہ لو کامران، یہ وہ آخری کاغذات ہیں جو تمہیں جائیداد کا مالک بنا سکتے ہیں۔ شامر نے لفافہ میز پر رکھ دیا، لیکن یاد رکھنا، آج کے بعد اگر تم نے میرے خاندان یا میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں قانون کو بیچ میں لائے بغیر تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ کامران نے جیسے ہی لفافہ کھولا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے اندر جائیداد کے کاغذات نہیں بلکہ کامران کے اپنے بینک فراڈ اور دادا سائیں پر حملے کی CCTV فوٹیج کے پرنٹس تھے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کامران چلایا اور اس نے گن نکالی۔ اسی وقت پولیس نے چاروں طرف سے فارم ہاؤس کو گھیر لیا۔ لائٹس جل اٹھی۔ پولیس انسپکٹر اندر داخل ہوا۔ کامران احمد، آپ زیر حراست میں ہیں۔ شامر صاحب نے پہلے ہی ہمیں سارے ثبوت فراہم کر دیے تھے۔ کامران کو جب پولیس لے کر جا رہی تھی تو اس نے شامر کو دیکھا۔ تم جیت گئے شامر، لیکن یاد رکھنا یہ لڑکی کبھی تمہاری نہیں ہوگی۔ فارم ہاؤس اب بالکل خالی اور خاموش تھا۔ حرم کھڑی کانپ رہی تھی۔ شامر اس سست قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ تو اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ سچ کی جیت کا ذائقہ اب کیسا لگا؟ حرم نے لرزتی آواز میں کہا، آپ نے اپنی جان پھر سے خطرے میں ڈالی۔ اگر کامران گولی چلا دیتا تو؟ اگر وہ گولی چلا دیتا تو میں تمہاری ان آنکھوں میں اپنے لیے پچھتاوا دیکھ کر مرتا۔ شامر نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا، بتاؤ حرم، کیا اب بھی اس فکر سے باہر جانا چاہتی ہو؟ شامر نے گہرا سانس لیا اور اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ دشمنی اور خوف کا وہ سفر اب محبت اور مخلصی کی ایک سچی حقیقت میں بدل چکا تھا، جہاں اب کوئی جھوٹ اور کوئی بلیک میلر ان کے درمیان نہیں تھا۔ فارم ہاؤس سے واپسی کا سفر اتنا خاموش تھا۔ گھر پہنچتے ہی شامر لاؤنج کے صوفے پر تھکا ہارا بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر پیچھے دیوار سے ٹکا لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ حرم پانی کا گلاس لیے کانپتے قدموں سے اس کے پاس آئے۔ اس نے گلاس میز پر رکھا اور شامر کے گھٹنوں کے پاس فرش پر بیٹھ گئی۔ شامر، حرم کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اس نے ہمت کر کے شامر کا وہ ہاتھ تھامنا چاہا جس پر فیکٹری کے زخم کا نشان اب بھی تازہ تھا، مگر شامر نے ہولے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اب کیوں روتی ہو حرم؟ شامر نے آنکھیں کھولے بغیر انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، سب کچھ تو ٹھیک ہو گیا، دادا سائیں محفوظ ہیں، کامران اپنے انجام کو پہنچ گیا، اور تمہارا وہ وحشی شوہر اب تمہیں کبھی دیوار سے لگا کر نہیں دھمکائے گا۔ پھر یہ آنسو کس لیے؟ خدا کے لیے مجھے معاف کر دے شامر، مجھے اس طرح خود سے دور مت کریں، آپ کا یہ لہجہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی، میں نے آپ پر شک کیا، میں نے سمجھا آپ دادا سائیں کی دشمن ہیں۔ میں کتنی اندھی تھی کہ آپ کے اس غصے کے پیچھے چھپا ہوا وہ سچا بیٹا اور سچا شوہر نہ دیکھ سکی۔ تم نے صرف وہ دیکھا حرم جو میں نے تمہیں دکھایا۔ شامر کی آواز لرزنے لگی، لیکن کیا تم جانتی ہو کہ جب تم نے سب کے سامنے مجھ پر دادا سائیں کے قتل کا الزام لگایا تو میرے اندر کیا ٹوٹا تھا؟ چچا سائیں، پھپھی، سب میرے اپنے تھے، مگر جب انہوں نے مجھے مجرم سمجھا مجھے درد نہیں ہوا۔ درد تب ہوا جب تمہاری ان معصوم آنکھوں میں، جن سے میں محبت کرنے لگا تھا، میں نے اپنے لیے صرف اور صرف نفرت دیکھی۔ حرم نے روتے ہوئے سر اٹھایا، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ حرم نے لرزتے لبوں سے پوچھا۔ کرتا تھا حرم، بہت کرتا تھا۔
شاہمیر نے تلخی سے مسکرا کر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تاکہ وہ اپنے آنسو چھپا سکے۔ امریکہ میں جب میں اکیلا تھا، اپنے باپ کے قرضوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے، تب دادا سائیں تمہاری باتیں کرتے تھے۔ میں تمہاری معصومیت کے اس عکس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ میں یہاں آیا تو صرف تمہارے لیے آیا، لیکن تم نے مجھے پہلے ہی دن ایک گناہ گار، ایک سگریٹ پینے والا مکار انسان سمجھ لیا۔ حرم کا سانس رکنے لگا۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بس ایک ہی لفظ بول پا رہی تھی، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ اگلے 2 دن گھر میں ماتم کا سما تھا۔ کامران کی گرفتاری کے بعد چچا اور پھوپھی شرمندگی کی وجہ سے اپنے کمروں سے نہیں نکل رہے تھے۔ دادا سائیں بستر علالت پر صرف گہرے سانس لے رہے تھے، مگر سب سے بڑی ویرانی شامیر اور حرم کے کمرے میں تھی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ حرم بیٹھ کے ایک کونے پر گھٹوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ شامیر کھڑکی کے پاس اندھیرے میں کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ شامیر، حرم نے انتہائی دھیمی مرتی ہوئی آواز میں اسے پکارا۔ آپ نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، چائے بنا لاؤں؟ شامیر مڑا۔ چاند کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کی آنکھوں کی ویرانی اور واضح ہو گئی تھی۔ حرم، کل صبح میری امریکہ کی فلائٹ ہے۔ شامیر نے انتہائی سرد اور حتمی لہجے میں کہا۔ میں نے دادا سائی کو سب سنبھال کر دے دیا ہے۔ کمپنی کے کاغذات اب ان کے نام ہے۔ میرا یہاں کا سفر پورا ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے شامیر کا بازو پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ نہیں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے شامیر۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں ہر پل مروں گی، تو دیکھیں نا، میں مر رہی ہوں۔ آپ مجھے وہ سزا کیوں نہیں دیتے؟ مجھے دیوار سے لگائے، میرا بازو مروڑے، مجھ پر چلائیں، لیکن خدا کے لیے کیوں خاموشی سے مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس کی آواز پورے بند کمرے میں گونج رہی تھی۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ شامیر نے ایک تلخ قہقہہ لگایا۔ محبت؟ شامیر نے سرکوشی کی۔ اس کی آواز گھٹ رہی تھی۔ تم معصوم لڑکی ہو حرم، تمہیں مجھ پر صرف ترس آ رہا ہے۔ تم میرے پچھتاوے کی آنکھ کو دیکھ کر پگھل رہی ہو۔ اسے محبت کا نام مت دو۔ محبت میں یقین ہوتا ہے، شک نہیں، اور ہمارے رشتے کی بنیاد تو پہلے دن شک اور خوف پر رکھی گئی تھی۔ وہ مڑا اور اپنا سوٹ کیس اٹھا کر بیڈ پر رکھنے لگا۔ حرم وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی مٹھیاں سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر جم چکی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ سچ کی جیت تو ہو گئی تھی، مگر اس جیت نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی، اس کا شوہر، اس سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، جیسے آسمان بھی اس ادھوری محبت پر رو رہا ہو۔ شامیر اپنی شیروانی پہن کر سوٹ کیس ہاتھ میں لیے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا۔ حرم اب بھی اسی فرش پہ بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور عروسی جوڑی کی سرخی اب اس کے آنسوؤں سے دھل کر بھیگی پڑ چکی تھی۔ اس نے اپنی سجی ہوئی آنکھوں سے آخری بار شامیر کو دیکھا۔ ایک بار میری طرف دیکھ لیں شامیر۔ حرم نے انتہائی لرزتی اور کمزور آواز میں التجا کی، جیسے اس کا آخری وقت قریب ہو۔ شامیر رک گیا۔ اس نے سوٹ کیس وہیں چھوڑا اور سست قدموں سے چلتا ہوا حرم کے سامنے آیا۔ وہ فرش پر اس کے برابر بیٹھا۔ اس نے بڑے مخلصانہ اور رومانوی انداز میں حرم کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کا لمس اتنا نرم تھا کہ حرم کا دل لرز اٹھا۔ روتے نہیں ہیں بیگم؟ شامیر احمد، شامیر نے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہہ کر حرم کے گالوں پر گر رہے تھے۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں مکار ہوں، دیکھو میں آج بھی مکار ہوں۔ میں تمہیں اپنی یادوں کے اس فخ میں قید کر کے جا رہا ہوں، جہاں سے تم کبھی آزاد نہیں ہو پاؤ گی۔ تم اب ہر پل مجھے یاد کر کے روگی، اور یہی میری آخری سزا ہے تمہارے لیے۔ شامیر پلیز۔ حرم نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے، مگر شامیر نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ خدا حافظ حرم، اپنی اس معصومیت کو ہمیشہ سنبھال کر رکھنا، یہ اب میری امانت ہے۔ شامیر اٹھا۔ اس نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، حرم کے منہ سے ایک ایسی دردناک چیخ نکلی جس نے پورے ویران گھر کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ فرش پر لیٹ کے سسکیاں لینے لگی۔ بارش کی تیز ہوا میں اس کی رونے کی آواز دب گئی تھی، مگر اس کے دل میں اٹھنے والا طوفان اب کبھی تھمنے والا نہیں تھا۔ وہ سچ جیت کی اور سچ کر بھی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار چکی تھی۔ اس اندھیری رات کے بعد اگلی کئی
صبح حرم نے اسی کمرے کی ویرانی میں روتے ہوئے گزاری، لیکن محبت ہار ماننا نہیں جانتی تھی۔ حرم نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے شامر کے پیچھے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا اور اپنی سچی محبت اور پچھتاوے کے ساتھ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ شامر جو خود اندر سے حرم کی جدائی میں پل پل مر رہا تھا، اس کی آنکھیں اپنے لیے تڑپ کر دے کر اپنی آخری انا بھی ہار گیا۔ تم نے کہا تھا نا حرم کہ محبت میں شک نہیں، یقین ہوتا ہے۔ دیکھو میرا یقین مجھے تمہارے پاس کھینچ لایا۔ حرم نے اس کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہا۔ شامر نے تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس بار اس کے لمس میں کوئی زہر، کوئی دوری نہیں تھی، بلکہ روح کو چھو لینے والا سکون تھا۔ سچ اور محبت کی اس جنگ میں دونوں کی جیت ہو چکی تھی، اور اب ان کی زندگی کا ہر دن خوف کے بجائے مخلصانہ محبت کے ایک نئے اور خوبصورت احساس سے شروع ہونے والا تھا۔